بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ جماعت نحم کی اسلامیات پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنی اپنی بکس اوپن کریں۔ سورۃ الانفال ہم لوگوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ آج اس کا ہم چوتھا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے الدرس الثانی الف۔ اس کے اندر آیات ہیں 29 سے لے کے 37 تک۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پہ سورہ انفال کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے زیادہ ممتاز کر دے گا، سب سے زیادہ عزت دے گا، تمہیں سب سے زیادہ بلند رتبہ دیا جائے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ جو پچھلے تم نے گناہ کیے، جو نہ چاہتے ہوئے کیے، جو چاہتے ہوئے کیے، ان سب کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا تم کو جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں۔ تو ادھر وہ لوگ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو لوگ جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب کفار نے دیکھا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یا تو قتل کر دیا جائے یا جان سے جلا وطن کر دیا جائے یا ان کو قید کر دیا جائے۔ اب اس بات پہ عمل کرنے کے لیے انہوں نے ایک مجلس بٹھائی، سارے قبیلوں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ سردار وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو گھر کے اندر قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو یہاں سے مکہ سے ہی نکال دیا جائے۔ پھر ایک سردار بولا کہ سارے قبیلے کے ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو یہ ذمہ داری سونپی جائے کہ وہ سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اب اس مشورے پر سب نے عمل کیا، سب نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو رائے دی گئی ہے یہ سب سے اچھی ہے، اور شیطان جو وہاں پہ ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی اس کی حامی بھری۔ اب انہوں نے یہ سب نے بیٹھ کے، کفار نے یہ چال چل لی، وہ اس بات پہ خوش بھی تھے کہ اب ایسا ہوگا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کو مٹا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چال چلی وہ سب سے بہترین اس طرح سے تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب تمہیں یہاں سے تمہارا نکلنے کا ٹائم آ چکا ہے، تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ مدینہ میں تمہارے لیے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں جو تمہیں خوش آمدید کہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت علی سے کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر ریت اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی تو ان کے سب کی آنکھوں میں جا کے لگی اور وہ آنکھیں ملنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر چلے گئے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ تو اپنی منہ کی کھا کے رہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے جو پلاننگ کی وہ سب سے بہترین ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے،
اور اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ وہ جب قرآن مجید کا کلام سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا کلام سنتے ہیں یا ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کلام جو ہے ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ تو سب پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے اندر یہ خاصیت پیدا کی نہیں، نہ اس وقت اب کہ قرآن مجید کی آیتوں کی طرح کوئی ایک لفظ بھی جو ہے وہ ترتیب دے سکے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے لی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اب یہاں پہ اس کا ترجمہ ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ اچھا، اس آیت میں یہ ہے جو انہوں نے خود اپنے منہ سے دعا مانگی، کفار نے، اتنے جاہل لوگ تھے، اتنی جاہلیت ہے ان کے اندر کہ وہ اپنے لیے خود عذاب مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا یہ جو کچھ یہ کلام کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، ہم ان کو نہیں مانتے، تو کہتا ہے کہ یہ کلام برحق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام برحق ہے، ہم اللہ کو مانیں لیکن ہم نہیں مانتے، تو اب تم خدا سے ایسا کہو کہ اگر وہ اتنا برحق ہے تو وہ ہم پہ عذاب بھیجے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسائے۔ وہ اپنے لیے خود جو ہے وہ بد دعائیں مانگ رہے ہیں۔ لیکن کون سی دو وجوہات تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل نہیں کر رہا، پتھروں کی بارش نہیں برسا رہا؟ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں، یہ وجہ ہے، کسی بھی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ہونے پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ دوسری وجہ، جو مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، غفرانکا غفرانکا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، تو وہ بخشش کے طلبگار ہیں اور میں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بد دعائیں جو انہوں نے مانگی تھی وہ غزوہ بدر میں پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، ان کو نیست و نابود کیا، ان کے اوپر آندھی طوفان ایسا آیا جن سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، زیادہ تعداد میں کفار جو ہیں وہ مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی کہ جو جاہل ہونے کی وجہ سے وہ اپنے لیے ہی مانگ رہے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اس لیکچر کو غور سے بار بار سننا ہے، اور جو کوسچن آپ سے سنے جائیں گے وہ اسی لیکچر میں سے ہوں گے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔